غصہ شاید انسانیت کا سب سے مشکل جذبہ۔ آج ہم ایک ایسی زبردست نصیحت کو سمجھنے والے ہیں جو ہے تو صرف دو الفاظ کی، لیکن اس کے اندر ایک پوری زندگی کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کی ایک سادہ سی درخواست تھی کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جو مختصر ہو لیکن میری پوری زندگی کے لیے کافی ہو، ایک ایسا اصول جو ہر موڑ پر میرے کام آئے۔ ذرا تصور کیجیے اس لمحے کا، ایک شخص سچے دل سے رہنمائی مانگ رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک چابی، ایک ماسٹر کی چاہتا ہے۔ اس کی درخواست میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس سیدھا اور صاف سوال تھا۔ اب سوچئے وہ شخص کیا توقع کر رہا ہوگا؟ شاید کوئی لمبی چوڑی تقریر یا کاموں کی ایک فہرست، لیکن جو جواب اسے ملا وہ حیران کن حد تک مختصر تھا۔ صرف دو الفاظ، لا تغضب، یعنی غصہ مت کرو۔ اس شخص نے شاید سوچا ہو کہ بس اتنی سی بات، اس لیے اس نے اپنا سوال دہرایا، پھر دہرایا، لیکن ہر بار جواب وہی تھا۔ اور اس بات کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی معمولی نصیحت نہیں ہے۔ تو بھائی اس ایک حکم میں آخر ایسی کیا گہرائی ہے؟ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ چھوٹا سا جملہ اتنا اہم کیوں ہے، ہمیں غصے کی فطرت کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اسی میں اس نصیحت کی ساری حکمت چھپی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے سب سے دلچسپ بات۔ وہ شخص خود اس نتیجے پر پہنچا۔ اس نے جب سوچا تو اسے سمجھ آیا کہ بے قابو غصہ صرف ایک برا کام نہیں، بلکہ یہ تو ساری برائیوں کا دروازہ ہے۔ یہ ایک ایسی چنگاری کی طرح ہے جو پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ جب غصہ صرف اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے ہونا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ رشتے توڑتا ہے، خاندانوں کو بکھیر دیتا ہے۔ انسان غصے میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے جن پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو پہلے انسان کے اندر کو اور پھر اس کے آس پاس کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر قسم کا غصہ برا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بات تھوڑی اور گہری ہو جاتی ہے۔ غصے کی بھی قسمیں ہیں اور ان میں فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے نیت کا۔ ایک غصہ وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے ہو، اپنی انا کے لیے، کہ میری بے عزتی کیسے ہوئی، مجھے جواب کیسے دیا۔ یہ ہے قابل مذمت غصہ۔ اور دوسرا غصہ ہے کسی بڑے اصول کے لیے، اللہ کی خاطر، یعنی جب اللہ کے کسی حکم کو توڑا جا رہا ہو تو اس پر جو ناگواری محسوس ہو وہ قابل تعریف ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی، سب سے واضح مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے، اپنی توہین پہ غصہ نہیں کیا۔ 10 سال یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اس پورے عرصے میں ایک بار بھی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذاتی غصے پر آپ کا کنٹرول کس درجے کا تھا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جب معاملہ اللہ کے دین کا ہوتا، اس کی حدود کا ہوتا، تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا تھا۔ جب اصول توڑے جاتے تب آپ کا غصہ ظاہر ہوتا تھا، اور یہ غصہ ذاتی نہیں تھا بلکہ اصولوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اچھا، تو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جب غصہ آ جائے، جب پارا چڑھ جائے تو اس وقت عملی طور پر کرنا کیا ہے؟ اس پر قابو پانے کے لیے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک پورا ایکشن پلان موجود ہے، 4 بہت ہی عملی قدم۔ سب سے پہلا، فوراً اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے بھڑکایا جاتا ہے۔ دوسرا، اپنی پوزیشن بدل لیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرک ہے جو غصے کی شدت کو توڑتی ہے۔ تیسرا، وضو کریں، حدیث میں آتا ہے کہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ اور چوتھا، اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، کیونکہ دلوں کا اصل سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ غصے پر قابو پانا صرف کوئی بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اصل میں روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی کو جہاد نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس، اپنے منفی جذبات کے خلاف جد و جہد کرنا۔ اور اس مشکل جد و جہد کا، اس اندرونی جنگ کا انعام کیا ہے؟ اس شخص کے لیے کیا رکھا گیا ہے جو غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن صرف اللہ کے لیے اسے پی جائے؟ ذرا اس انعام کا تصور کیجئے، قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے عزت دی جائے گی، اور پھر جنت میں اپنی پسند کا انتخاب کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ دراصل اچھے اخلاق کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے جذبات، خاص طور پر غصے کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ ساری کی ساری بھلائی غصے کو چھوڑنے میں ہے، اور ہر برائی کی جڑ غصے کی پیروی میں ہے۔
تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے جس پر سوچنا چاہیے، ہماری زندگی کو کون سا غصہ چلا رہا ہے؟ وہ جو ہماری اپنی انا کے لیے ہے یا وہ جو کسی بڑے اور اعلیٰ مقصد کے لیے ہے؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔